اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا اس ویڈیو لیکچر کا عنوان ہے کلاس 9 موضوع نمبر 2 مکمل. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت و ختم نبوت. ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچر سمجھنے سے پہلے چند باتیں سن لیں. میں نے یہ آپ کا تمام موضوع نمبر 2 ہیڈنگز کی شکل میں لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو MCQs اور شارٹ کوشچن بنانے میں آسانی ہو. اسی طرح میں آپ کے سامنے مکمل لیسن کی ریڈنگ کرتا جاؤں گا. جہاں پر ضروری وضاحت ہوگی وہ میں ساتھ ہی کرتا جاؤں گا. تو آئیے اسٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ سے محبت کا مفہوم عربی زبان میں محبت کی معنی دلی میلان اور چاہت کے ہیں. دلی میلان کا مطلب دل کا کسی کی طرف مائل ہونا یا دل کا کسی کو چاہنا. محبت میں اخلاص اور ہمیشگی کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. محبت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک محبت فطری ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کی طبیعت، فطرت، نیچر کے اندر رکھی ہوئی ہے. اور ایک جبلی ہوتی ہے جو نسلی طور پر ہوتی ہے. جیسے ماں کو اپنے بچے کے ساتھ یہ محبت تقریباً تمام انسانوں اور جانوروں میں بھی ہوتی ہے. دوسری محبت عقلی اور شعوری ہے جس کا تعلق عقل اور شعور کے ساتھ ہے. یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے. یہی انسانیت کا شرف ہے. اور عقل رہنمائی بھی کرتی ہے کہ فلاں سے محبت رکھی جائے. ایک مومن کی عقل اسے بتاتی ہے کہ وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب رکھے اور اس کی اطاعت کرے. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے اس کے احکامات پر چلے، اس کے احکامات کو مانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس پر بے شمار احسانات ہیں. قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ترجمہ: اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح دوسری ہیڈنگ خالق کائنات کی پہچان. انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے، ان گنت جو ہماری گنتی کے اندر نہ آئیں، جنہیں ہم شمار نہ کر سکتے ہوں، کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے، جو ان تمام پر حکم چلاتی ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے. اور یہ کہ وہ قدیر ہے یعنی قدرت رکھنے والی ذات ہے، خالق ہے یعنی بنانے والی ذات ہے، رب ہے پالنے والی ذات ہے، حکیم بھی ہے حکمت والی ذات ہے. اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے. عقلی دلائل: انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین، آسمان، یہ چاند، سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں بے شمار قوتیں، دیکھنے کی قوت، سوچنے کی قوت، چھونے کی قوت، دوڑنے کی قوت بھی تو کسی خالق کی قدرت اور رحمت سے پیدا ہوگی. یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہیں اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے. ادراک کا مطلب ہے اس کے بارے میں جاننا یا پہچاننا. شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بارے میں، ذات کے بارے میں عقلی دلائل لکھیں، تو آپ یہ
لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ اللہ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں، ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت سے سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ خالق کی عبادت و بندگی کا تقاضا۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا ہے تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی ہے تو اس کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے دیے ہیں تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی طاقت اس پروردگار کی عطا کردہ ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات قدرت اور اس کے احکام پر غور کریں۔ حب الہی ایمان کی تکمیل کا باعث، حب الہی ایمان کی تکمیل کا باعث، ایمان کی تکمیل محبت الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ کس چیز کے بغیر ایمان کی تکمیل ممکن نہیں، تو آپ نے کہنا ہے ایمان کی تکمیل کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو، یعنی محبت شامل نہ ہو، وہ عمل کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہاں پہ شارٹ کوشچن بھی بن سکتے ہیں کہ کون سا عمل کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے؟ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو۔ اللہ سے محبت کیوں؟ سوچ کا درست زاویہ، سوچ کا درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے، جبکہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے۔ یہاں پہ سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ گرمی کا موسم ہو، دوپہر کا وقت ہو، کوئی بندہ ایک ٹھنڈے میٹھے شربت کا گلاس پیش کرے تو بندہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے تو ہمیں زندگی بخشی، دیکھیں جس ذات نے زندگی بخشی اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے، اس نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور زندگی کی نعمتیں عطا کی، عقل و شعور دیا، رہنے کے لیے زمین اور مکان، رزق عطا کیا، بلکہ تمام اشیاء کو اس کے تابع کیا، اس کے ماتحت کیا، اس کے انڈر کیا۔ بے شمار نعمتیں عطا کرنے والی ذات سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب بنایا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ترجمہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے محبت کا تقاضا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام محبوس فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، دائمی ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام ہے، جس پر عمل پیدا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ حب الہی، یہاں جب لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے۔ حب الہی کا اہم تقاضا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ جواب، اطاعت کا مفہوم، اطاعت کا لفظی معنی تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، بات ماننا اور تکمیل حکم کے ہیں، یعنی حکم کو مکمل کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مراد آپ کے فرمودات، آپ کے فرمان، یہ فرمودات جمع ہے اور احکامات حکم کی جمع ہے۔ احکامات پر عمل پیدا ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنا اور عاقبت کو بہتر بنانا ہے۔ عاقبت آخرت کو کہتے ہیں۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، یعنی مکمل کسی کو اپنا آپ کسی کے سپرد کر دینا۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میدان ضرور ہونا چاہیے، ورنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ اسی طرح شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ کسی کا کوئی عمل کب منافقت بن جاتا ہے، تو اس کا آنسر یہی ہے کہ جب ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان نہ ہو تو یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ یہاں پہ قلبی میدان لکھا ہوا ہے تو مس پرنٹنگ ہے، قلبی میلان۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ضروری ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ عظیم احسان یہ ہے کہ ہمیں اپنے خالق کا تعارف انہی کے فرمودات سے ہوا، ان کے فرمان سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو شرک اور کفر کے راستے سے ہٹا کر ہدایت اور نور کا راستہ دکھلایا، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر بھلائی اور کامیابی کی راہ دکھلائی یا راہ بتلائی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ذاتی غرض اور مفاد نہ تھا، یعنی اپنا اس کے اندر کوئی فائدہ نہ تھا، صرف انسانیت کی بھلائی اور خیر مقصود تھی تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے مستحق بن سکیں۔ لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس عظیم محسن سے دلی محبت کی جائے، اور اس کی محبت کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے اطاعت کی جائے۔ حفیظ جلندری نے کیا خوب کہا ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی شرط۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان لیتا ہے مگر ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، وہ مومن نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ترجمہ دیکھیں، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات، اپنے لڑائی جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اس کو تسلیم کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے آپ یہاں پہ دیکھیں، معلوم ہوا اطاعت و اتباع کی عملی شکل ہی ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح مومنوں کو جان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ، اس کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ حفیظ جلندری نے کیا خوب کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت الہی کے حصول کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کا ثبوت کیسے پیش کریں، یہ سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا
ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا راستہ بتایا، ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اعمال بیکار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو ذاتی پسند اور ناپسند پر ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورۃ محمد 33 آیت۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت رسول کے بغیر انسان کے اعمال اور کی ہوئی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے آپ دیکھیں ختم نبوت، ہمارا یہ تیسرا سوال ہے ختم نبوت کے بارے میں۔ سوال نمبر 3، ختم نبوت کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی سے واضح کریں۔ نیچے دیکھیں سوال نمبر 3، بلکہ اس سے اوپر پہلے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اطاعت کرنا حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دے کر معبود فرمانے والا اللہ ہے، اس لیے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اخروی کامیابی انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے، اخروی آخرت میں کامیابی انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ مَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وہ یقیناً بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ سوال نمبر 3، اب دیکھیں ختم نبوت کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے واضح کریں۔ ختم نبوت کا معنی و مفہوم، نیچے ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، اب آ جائیں نیکسٹ پیج کے اوپر۔ عربی زبان میں ختم نبوت کا معنی مہر لگانا، سٹیمپ لگانا، بند کرنے اور آخر تک پہنچانے کے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد اب سٹیمپ لگ چکی ہے، کام مکمل ہو چکا ہے، کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آگے دیکھیں اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ، ہمیشہ رہنے والا صحیفہ، ہمیشہ رہنے والی ہدایت کے ذریعہ کتاب لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اختتام کو بھی پہنچا۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں۔ ارشاد ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ ختم نبوت کا اعلان، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں۔ تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں نمبر 1، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد
کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور دوسرے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکان مکمل کیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پس نبوت کی وہی اینٹ آخری اینٹ میں ہوں، حق نے اس کی تکمیل کر دی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تکمیل کر دی۔ سن لیجئے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ضابطہ حیات، دین مکمل، نعمت مکمل، اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا اعلان ہے، آخری رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تا ابد مشعل راہ بنانا ہے، پیغام الہی کو دستور حیات سمجھنا ہے، یہ انسانیت کے لیے شرع بھی ہے، اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء کرام مختلف علاقوں، قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مابعوث ہوئے تھے، اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا، ایک مرکز، ایک اسوہ حسنہ، ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی، اب پریشان نظری ختم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد تا قیامت کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی پر علماء امت کا اجماع یعنی اتفاق ہے اور عقلی دلائل بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ جو شخص ختم نبوت کے عقیدے کا قائل نہیں ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ کے سامنے یہ میں نے جلدی سے پڑھا ہے، کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ مجھے واٹس ایپ کر لیں، کوئی مس پرنٹنگ کا مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔